صل علی محمد محمد. ذرا سا شروع میں یہ زحمت کر لیجئے، تھوڑا تھوڑا سا آگے سمٹائی. دیکھیے اب لوگ تیزی کے ساتھ آنے شروع ہو گئے ہیں. آپ کو زحمت ہو، آپ کے اوپر سے اللہ. جوان آگے بڑھ جائیں، بزرگوں کو ظاہر زحمت ہوگی، وہ جہاں بیٹھے انہیں بیٹھا رہنے. جوان آگے بڑھ جائیں، بہت جگہ ہے، کیونکہ وہ آپ کے اوپر سے جو پھلانگتے ہوئے لوگ آتے ہیں مشکل ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد. یہ دیکھیں آگے بھی جگہ، آگے بھی جگہ، ابھی اس طرف بھی جگہ باقی ہے. تھوڑا تھوڑا سا بیٹا آگے آ جاؤ، شرک نہ دیکھو، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، اٹھ کے آگے آ جاؤ. اللہم صلی علی محمد محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ سے درخواست کروں گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد محمد. آپ سے درخواست کروں گا برادر حامد جویا صاحب کے مرحومین، اپنے بھی تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت کے اصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن. ابھی ہمارے برادر عزیز سہیل عابدی صاحب نے بہت ہی عمدہ اشعار مرحمت فرمائے. بس تاریخ کی مناسبت سے دو شعر یہ ناچیز بھی ہدیہ کیے دیتا ہے آپ کی خدمت میں. حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام. حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام. تخت پر تو ہے مگر قد میں بڑے ہیں سجاد. حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام. تخت پر تو ہے مگر قد میں بڑے ہیں سجاد. غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید. غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید. تیری بیعت کے جنازے پہ کھڑے ہیں سجاد. حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام. تخت پر تو ہے مگر قد میں بڑے ہیں سجاد. غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید. غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید. تیری بیعت کے جنازے پہ کھڑے ہیں سجاد. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. آئیے بات کو آگے بڑھائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان حسین، جیسا کہ اعلان بھی ہو گیا، یقیناً مجالس بھی ہوں گے، جلوس بھی ہوں گے، کل سب جگہ ہوں گے. یہ نہیں کہ مطلب میں نہیں پڑھ رہا تو یہاں مجلس ہی نہیں ہوگی. یقیناً ہوگی، جلوس بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. لیکن میں اب پھر گزارش یعنی لازم سمجھتا ہوں اپنے بتانا کہ کل میں یہاں نہیں پڑھوں گا. کل کہیں اور مجھے پڑھنا ہے، اسی شہر ملتان میں، شاید جوادیہ امام بارگاہ کا نام بتا. پرسوں سے پھر یہ سلسلہ اگر زندگی رہی انشاءاللہ
جاری و ساری رہے گا. یعنی جو ہر سال پڑھتے تھے 26 سے، اب وہ پرسوں سے شروع انشاءاللہ 26 والی مجلسیں پرسوں سے انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی. زندگی رہی تو پروردگار سب کو سلامت رکھے. مومنین کو کل ظاہر ہے پورے پاکستان میں جلوس ہیں، بلکہ آج رات کو بھی بہت ساری جگہوں پہ، کراچی میں بھی جلوس ہیں اور جگہوں پہ بھی جلوس ہیں. دعا کریں سب عزاداروں کے لیے کہ پروردگار عالم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اگر اللہ نے، اگر مشیت نے کوئی امتحان رکھا ہوا ہے ہمارے لیے تو آمنا صدقنا رضاً بقضائہ و تسلیما له. اپنے مولا کا جواب یاد رکھیے کہ اگر اللہ نے مقدر کر دیا ہے کوئی امتحان تو بس یہ دعا کیا کیجئے کہ اللہ ثابت قدم رکھے، جیسے اب تک ثابت قدم ہیں آپ انشاءاللہ. پروردگار ہمیشہ آپ کو سرخرو رکھے گا، اطمینان رکھیے. اور جب ہم اپنا فکر کے کینوس کو بڑا کر لیں گے نا، سوچ کو آفاقی کر لیں گے، یقین جانیے نیچے کے مسئلے خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے مسئلے آپس کے خود ہی ختم ہو جائیں گے. اور یہ میرا یقین ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اس کے آنے سے پہلے ہم اندر کے جھگڑے ختم کر لیں گے، تاکہ اس کے آنے پہ شرمندگی نہ ہو کہ میں آیا ان کے لیے ہوں، تم اپنے مسئلے لے کے بیٹھ گئے ہو، ہے نا. لہذا ہر مومن کو سوچنا چاہیے اس بات کی طرف، اور انشاءاللہ سوچیں گے مومنین. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا بس یہ کہہ دینے پر کہ یقولوا آمنا، ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں حسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں ان یترکوا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، بس یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ نہیں، یعنی اصول بتا رہا ہے، سنت پروردگار، سنت الہی بیان کی جا رہی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی ایمان لانے کا دعویٰ کرے اور اس سے آزمائش میں نہ لی جائے، اسے امتحان نہ لیا جائے، اسے آزمائش میں نہ ڈالا جائے، اسے مصیبتوں سے نہ گزارا جائے، اسے بلاؤں سے نہ گزارا جائے. سنت ہی نہیں. ہم نے کہا تھا اور بھی آیات پیش کر دیں گے. آئیے سورہ بقرہ کی 218ویں آیت. آج مخصوص مجلس سے چاہتا ہوں، اس لیے میں نے بچا کے رکھا تھا ایک خاص مضمون جس کو آج میں پڑھنا چاہتا ہوں اس عنوان کے زیر تحت. آئیے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ وہاں تو انسانوں کو کہا گیا نا، یہاں تو بالکل صاف صاف ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے. وہاں تو سب انسانوں سے حسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ بس یہ مومن کہہ دینے پہ چلے جائیں گے اور ہم ان کو آزمائیں گے؟ نہیں، یہاں اور بھی کھل کے بات کی جا رہی ہے. اب حسبتم ان تدخلوا الجنة، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، جبکہ ابھی تک تم پر وہ چیزیں آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے والوں پر آئی تھیں. مَسَّتْهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان کو ہلا ڈالا بھوک نے، بیماریوں نے، افلاس نے، زلزلوں نے، یا اتنا ان پر مصیبت، یعنی پے در پہ ایک کے بعد ایک امتحان ختم نہیں ہوتا دوسرا تیار، دوسرا ختم نہیں تیسرا، ایک کے بعد ایک. آج اس کی مثالیں دیں گے آپ کو. ایک کے بعد ایک مصیبت میں ڈالا. مَسَّتْهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ رسول اور جو ان پر ایمان لائے تھے وہ بھی پکار اٹھے اللہ کی بارگاہ میں. یوں کہیے کہ محاورے کی زبان میں کہ چلا اٹھے، فریاد کرنے لگے، مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، معبود تیری مدد کب آئے گی، اللہ تیری مدد کب آئے گی. اب تسلی دے رہا ہے، ڈھارس دے رہا ہے قرآن. اللہ ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ، گھبراؤ مت، پریشان نہ ہو. اللہ ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی نصرت قریب ہے، اللہ کی مدد آنے والی ہے. ہر زبان ہے کہ مومنین کو پیغام دیا جا رہا ہے مصیبتوں سے مت گھبرانا اور اللہ کی مدد سے کبھی مایوس نہ ہونا. اللہ کی نصرت ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے. پریشانیوں میں بھی تم فاتح ہو، مصیبتوں میں بھی تم فاتح ہو. اگر مومن ہو تمہارے خون کا ایک قطرہ بھی رائے گا نہیں جانے دوں گا، ایک قطرہ بھی رائے گا نہیں جائے گا. تم فتح مند ہو اور آج بھی فتح مند ہو. اگر سوچو تو آج بھی فتح مند ہو کہ نہیں ہو نا. کل اکیلے وکٹم تھے،
کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی آواز میں آواز ملانے والا نہیں تھا، کوئی غموں پہ مرہم زخموں پہ مرہم رکھنے والا نہیں تھا، کوئی غموں کا مداوع کرنے والا نہیں تھا۔ تو کیا ہم نے ہمت ہار دی تھی؟ نہیں ہاری تھی نا۔ کیا ہم نے میدان چھوڑ دیا تھا؟ نہیں چھوڑا تھا نا۔ کیا ہم نے عزاداری چھوڑ دی تھی؟ نہیں چھوڑی تھی نا۔ کیا ماتم مجلس میں کمی لے آئے تھے؟ نہیں لائے تھے نا۔ تو کون جیتا؟ یہی تو کربلا نے بتایا کہ سر دینا شکست نہیں ہے، ہاتھ میں ہاتھ دینا شکست ہے۔ یا 23,000 جنازے اٹھا کر اگر تم کامیاب ہو گئے کہ ہم سے ہماری قیمتی ترین متاع چھین لی تو تم جیت گئے، ہم سے ہمارے دل میں جو تھا وہ نکال دیا، تم جیت گئے۔ اور اگر نہیں 23,000 شہید دینے کے بعد اب بھی تم کربلا کی دیوار سے سر ٹکرا رہے ہو، تمہارا ہی سر پاش پاش ہو رہا ہے، ذلت اور رسوائی پوری دنیا میں تمہارا مقدر بن گئی ہے، تو پھر کون جیتا؟ وہی جیتا نا جس کے پاس غم حسین ہے۔ اس لیے سوچنے والوں کے لیے یہ بات کس کے لیے ہے؟ یہ سوچنے والا جو فکر رکھتا ہے، اس لیے وہ کبھی مایوس ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسے معلوم ہے کہ ہر حال میں فتح میرا مقدر ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مومنین کو کبھی شکست نہیں ہونے دوں گا، مر کے بھی جیتو گے تم ہی، کیونکہ وہ مقابلہ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے نظریے پر۔ اگر نظریہ ہار گیا، ہم سے لے لیا، تو دشمن جیت گیا۔ اگر نظریہ پروان چڑھ رہا ہے تو پھر ہم جیتے نا۔ جان جانے کا ہے تو ویسے بھی چلی جائے گی، جاتی ہی نہیں جاتی، لوگ روزانہ انتقال کر جاتے نہیں کر جاتے، جتنی سانسیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں، ختم ہو گئی بات۔ یہ تو اللہ کو جسے عزت دینا ہوتی ہے وہ عزت دے دیتا ہے۔ یہ ہے مومنین کی بات، مقدمہ بن گیا۔ چلیے اب آپ کو آگے لے کر چلیں۔ تو جب مومنین کے ساتھ یہ مسائل ہیں کہ ہزاروں سال، نہیں معلوم کتنے ہزار سال، نہ معلوم ہے تاریخ، 18,000 سال کے، 25,000 سال کے، 35,000 سال کے، 50,000 سال جناب آدم کو، ان جناب آدم جو ہمارے بابا ہیں، ان جناب آدم اور جناب حوا علیہ السلام کو تشریف لائے ہوئے کتنے عرصے میں کسی کو نہیں معلوم، لیکن ہزاروں سال تو ہو گئے نا بھائی، ہزاروں سال ہو گئے۔ تو ہزاروں سال سے یہ سفر جاری ہے، حق و باطل کا معرکہ جاری ہے۔ ایک گھر تھا، ایک ہی تو گھر تھا، جناب آدم جناب وہ ایک ہی خاندان تھا۔ پہلی موت شہید کی موت ہے، پہلی موت یعنی پہلا خاندان روئے زمین کا کس کا خاندان ہے؟ شہیدوں کا خاندان۔ قیامت تک مومنین کو تسلی دی اللہ نے کہ شہید کے خاندان ہونے پہ احساس کمتری مت کرنا، یہ تو وہ احساس برتری ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کہ میں نے جو پہلا خاندان بنایا اسے بھی جب اعزاز دیا تو شہید کا خاندان ہونے کا اعزاز دیا۔ بھائی جناب حابیل شہید ہے نا، ظلم کے ہاتھوں مارے گئے نا، قابیل نے قتل کیا ہے، تو جناب حابیل شہید ہیں، تو پہلا قتل جناب وہی شہادت ہے، پہلی موت وہی شہادت۔ تو قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا نا، گھبرانے کی بات نہیں۔ اب جب انبیاء ہیں تو انبیاء کو یوں ہی منصب دے دے گا؟ جن انبیاء کا نام لے لے کر ذکر کیا، نعم العبد واذکر عبدنا ایوب، اے حبیب ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے، ایسے ہی ہے نا، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے، بہترین بندہ تھا، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اپنے اس بندے کو صبر کرنے والا پایا، ایوب کو۔ انا وجدناہ عبد کی طرف ضمیر پلٹ گئی، جناب ایوب کون ہیں؟ عبد ہیں۔ کیا ہیں؟ عبد ہیں۔ پڑھ چکا ہوں اس پہ مجالس، تکرار اس لیے کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ کے ذہنوں میں مطلب تازہ ہو جائے کہ کائنات میں بزرگ ترین جو منصب ہے نا وہ عبدیت کا ہے۔ اللہ نے بزرگ ترین منصب جو دیا ہے کسے دیا ہے؟ عبد کو دیا ہے۔ نہیں یقین ہے کسی کو؟ تکرار کر دوں ایک جملہ، برا تو نہیں ہوگا نا، اچھا ہو جائے گا نا کہ مومنین کو تکرار کرتے رہو، بتاتے رہو تاکہ ذہن میں مطلب تو رہے۔ تکرار کر دوں جو میں کہہ رہا ہوں؟ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، پہلے عبد بعد میں۔ چلیے اب بھی اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو اس سے آگے کی بات کرتا ہوں، نص قرآنی کی بات کرتا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی، کسے؟ اپنے بندے کو۔
سارے منصب ایک طرف، عبدیت کا منصب ایک طرف۔ لہذا سورہ انبیاء میں جس نبی کا ذکر آیا عبد کے ساتھ آیا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، سب کے ساتھ عبد کا لفظ آیا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ابراہیم و یعقوب و اسحاق و یعقوب، میرے بندوں ابراہیم اور ان کا ذکر کیجئے۔ ایسے ہی ہے نا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا موسیٰ و ہارون، میرے بندے موسیٰ اور میرے بندے ہارون کا ذکر کیجئے۔ اب آ گئی وہی بات، یہ میرا بندہ ایوب، اور دوسری جگہ ارشاد وَإِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، میں نے اپنے اس بندے کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، اور کیا ہی اچھا بندہ ہے یہ میرا ایوب، کتنا اچھا بندہ، انہو اواب، اور اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ انکساری کرنے والا ہے، بہت ہی زیادہ سر جھکانے والا ہے یہ میرا بندہ ایوب۔ کون ہے؟ میرا بندہ ہے۔ بندگی کی معراجیں الگ۔ اب آئیے کون ہے جناب ایوب؟ پہلے تو شجرہ بتا دوں آپ کو جناب ایوب کا۔ جناب ایوب جناب بنی اسرائیل سے نہیں ہے، یعنی اس طرح سے بنی اسرائیل سے نہیں ہے کہ جناب یعقوب کی اولاد نہیں، بلکہ جناب یعقوب کے ایک اور بھائی ہیں عیسیٰ۔ جناب یعقوب کس کے بیٹے ہیں؟ جناب اسحاق کے، ٹھیک ہے؟ جناب اسحاق کے دو بیٹے، ایک یعقوب اسرائیل، ان کی اولاد کہلائی بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، بنو اسرائیل کہلائی ان کی اولاد۔ دوسرے بیٹے عیسیٰ، سین نہیں ہے اور الف بھی نہیں ہے، عیسیٰ، عین یہ سواد الف۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ عیسیٰ یعنی الف سے بھی نہیں ہے، وہ سواد بھی، وہ سین بھی نہیں ہے، عین سے شروع ہوتا ہے آگے سواد آ جاتا ہے نا۔ جیسے وہ ہوا یہ کہ یہ آپ جانتے ہیں نا زواد دوات کا جھگڑا بہت چلتا ہے، تو اس کا آسان سا جواب ہے، جب کوئی آپ سے یہ بات کیا کرے نا، بحث کیا کرے، وہیں پہ آ کے اٹکتی نا سوئی اس کی، ولد دوالین پہ اٹکتی ہے، ولد دوالین پہ اٹکتی ہے، تو اس کے سامنے کہہ دیا کہ یہ ضیاء الحق، جیسے ہی آپ کہیں گے نا ضیاء الحق، کہا ہے ضیاء الحق نام ہے، تو کہا پھر یہاں پہ ولد دوالین کیسے ہو گیا؟ جب وہاں ضیاء الحق نہیں ہو سکتا، جب عربی میں، عربی کا لفظ ہے نا ضیاء، کو اردو کا لفظ تو نہیں ہے، تو یہاں جب دواد ہے تو وہاں بھی ضیاء الحق ہوا نا، وہاں بھی بے ضمیر ہوا نا، بے ضمیر تو نہیں ہوا، بے ضمیر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ دو چار مثالیں یاد رکھا کریں، صبح شام روزمرہ کے کاموں میں کام آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے چیزیں، اور بڑی بڑی بحثیں ختم ہو جاتی ہیں، سیدھا ہو جاتا ہے آدمی کہ جب یہاں دواد ہے تو پھر ہر جگہ دواد ہے نا، عربی میں ہے نا یہ تو۔ حالانکہ ایک بات آپ کو بالکل صاف بتا دوں اپنے تمام بھائیوں کو کہ یہ نہ زواد ہے نہ دواد ہے، یہ دونوں کا جھگڑا ہی فضول ہے۔ یہ اضغاث کی داڑیں کہلاتی ہیں نا، ان داڑوں میں زبان کو بل دے کے نکالا جاتا ہے، والا وہ اب تجوید بھی پڑھانے لگا، آپ کہیں گے دیکھو پہلے تو اور کچھ جگہ بھی تجوید بھی یہاں سے پڑھا رہے ہیں ہمیں، لیکن میں کیا کروں، مجبوری ہے، تو وہ والا اس کو گھما کے یہاں لے جانا پڑتا ہے، والا وہ اب یہ زواد اور دوات کے بیچ کی آواز نکلتی ہے، جھگڑا زواد دوات کا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ ہی بزد ہو تو اس کو یہ دو چار مثالیں دے دیا کہ یہ سیدھا ہو جائے گا۔ پھر صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جناب تو اسی لیے میں نے سواد اور سین کی، کیونکہ یہ مخرج الگ ہے نا، ہر چیز، سین کا الگ ہے، سواد کا الگ ہے، عین کا الگ ہے، الف کا الگ ہے، حمزہ کا الگ ہے، یہ تجوید۔ اگر بچوں کو شوق ہو تھوڑا سا، ویسے تو ضرورت نہیں، ماشاءاللہ ہم سارے جنتی ہیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ضرورت محسوس کرے تو تجوید بچوں کو ضرور پڑھایا کیجیے، تاکہ قرآن مجید صحیح پڑھیں، ان کی نماز صحیح ہو جائے، ورنہ تو آپ جانتے سب ماشاءاللہ جنت کے لیے آئیں، جنت میں جانا ہے ہمیں، تو اتنا تو یقین ہے۔ میں صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں میں نے اس لیے کہہ دیا کوئی ناراض نہ ہو جائے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، فوراً تو یہ جواب، ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی؟ تو بھئی آپ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھ گناہگار کو بہت ضرورت ہے، میں بڑا گناہگار ہوں۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں تو بس یہ جناب ایوب عیسیٰ کی نسل میں ہیں، اور ان کے والد کا نام ہے زارج، ایوب ابن زارج ابن روم ابن عیسیٰ، یہ ان کا شجرہ ہے، یعنی پانچویں پشت میں جناب اسحاق کی، جناب اسحاق کی پانچویں پشت میں، جناب یعقوب کی نہیں، جناب یعقوب کے تو بھائی تھے وہ عیسیٰ کی نسل میں یہ ہیں جناب ایوب، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ جناب لوط کی نواسی یا پر نواسی یا پوتی یا پر پوتی، ابھی قصص انبیاء کے ہیں، معاملات نام اور ہیں، لہٰذا احتیاط کر کے بات کر رہا ہوں کہ جو بھی ہیں وہ سب خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ ہے جناب ایوب، اور جو ان کی زوجہ ہیں رحمہ،
روحما، رحمہ نہیں ہے، روحما آخر میں تا جس کو ہم نہیں پڑھتے نا، جیسے توبہ آخر میں تائے تانیث آتی ہے نا ایک، لیکن پڑھتے نہیں ہیں، اسی طرح سے رحمت، رحمہ بھی کہتے ہیں نا، رحمہ، تو وہ روحما وہاں پہ پیش لگا دیا جائے تو روحما بن جاتا ہے۔ روحما آپ کی زوجہ کا نام ہے، اور آپ کی زوجہ کا شجرہ بھی ملتا ہے جناب یوسف سے جا کے، جناب یوسف کے بیٹے کی نواسی ہیں یا پوتی ہیں آپ کی اہلیہ جناب رحمہ۔ یہ جناب ایوب علیہ السلام کا تعارف، جن کا 4 مقامات پہ قرآن مجید میں ذکر آیا، 2 جگہ کا میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ باقی واقعہ جناب ایوب کا کیا صبر ہے، کیا ہوا تھا جناب ایوب کے ساتھ؟ اللہ نے پیغمبری دی، کس بنا پہ؟ شکر کی بنا پہ، صرف ایک شکر۔ وہ ایک جگہ میں مجلس میں پڑھنے گیا تو بڑی مشکل ہو گئی مجھے، لوگوں کو بھی مشکل ہو گئی، تو میں نے خود ہی ان کی مشکل حل کی۔ اسلام کے 2 ستون ہیں، ایک صبر ہے، دوسرا شکر ہے۔ میں نے کہا بھیا مجھے بلا کے یہ صبر کر رہے ہیں، میں شکر کر رہا ہوں، یہ اب دن نکال لیں یا۔ تو میں نے کہا بھائی یہ صبر کر رہے ہیں، آگ پھنس گئے، بلا تو لیا ہے نام سن کے کہ حسن ظفر، لیکن جو سننا چاہتے تھے وہ نہیں مل رہی، بلکہ جو نہیں سننا چاہتے وہ سننے کو خوب مل رہی ہے۔ میں سناتا بھی خوب ہوں نا اپنی مرضی کی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر جناب، تو شکر اتنا اللہ کا کرتے تھے کہ اللہ نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ حقوق العباد بھی، حقوق اللہ تو ہے ہی، اسی کی بنا پر ملا حقوق العباد۔ آپ کا کوئی کھانے کا وقت یتیموں کے بغیر نہیں ہوتا تھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے تھے، بلا بلا کے، مہمان اور یتیم، مہمان اور یتیم، ان کے بغیر نہیں کھاتے تھے۔ اللہ نے نعمتوں سے زراعت، مال، مویشی، 4000 اونٹ، جو قصص انبیاء میں تعداد وہ بتا رہا ہوں، 4000 اونٹ، 4000 بھیڑ بکریاں، 1000 اور بیل، گائے بیل 1000 خچر، 7 بیٹے 3 بیٹیاں، دنیا کی جتنی نعمتیں تھیں ان سے مالا مال کیا ہوا تھا جناب ایوب کو۔ اور جناب ایوب شکر کرتے رہتے تھے اور لوگوں کو ان کے حقوق پہنچاتے رہتے تھے، یتیموں کا، غریبوں کا، بیواؤں کا، جو بھی حق ہے اللہ اور دیتا جاتا تھا، اللہ اور دیتا جاتا تھا۔ اور یہ شکر ہر وقت شکر، عدالت سے کام لیتے تھے۔ لوگ نبی مانے نہ مانے، ایک عادل انسان مانتے تھے، ہر ضرورت مند وہاں آتا تھا۔ اور بہت سارے لوگ ایمان بھی لے آئے، بہت سارے لوگ روحانی بن گئے، عبادت گزار بن گئے، بہت بڑا ایک حلقہ بن گیا۔ سب ایمان نہیں لائے لیکن ایک بڑا حلقہ بن گیا۔ حسد پیدا ہوئی ابلیس کو، کتنی دنیا پانے کے بعد بھی ایوب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ اتنی دنیا مل جائے تو اللہ کی یاد کہاں رہتی ہے؟ کم رہتی ہے نا۔ اس لیے جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، یاد رکھنا کہ جناب ایوب علیہ السلام کی پیروی کرنا، کہ اللہ نے جتنا دیا ہے شکر ادا کرتے جاؤ، شکر ادا کرتے جاؤ، اللہ اور تمہیں پاک صاف رزق دیتا چلا جائے گا۔ امیر ہونا کوئی عیب نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ دولت مند ہونا کب عیب ہے؟ اسلام میں عیب ہے؟ کہاں عیب ہے؟ جناب جعفر طیار کی کتنی دولت تھی، اور میں نام لینا، خیر موضوع کہیں اور چلا جائے گا۔ انبیاء میں کتنے بڑے بڑے دولت مند ہوئے، نہیں، یہ اس سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ دولت کا آنا اللہ والوں کے پاس غربت سے بڑا امتحان ہے نا، کہ اب اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، کسی کا حق نہ رہ جائے، نہ اللہ کا حق رہ جائے، نہ بندوں کا حق رہ جائے، ہے نا ایسا؟ لہذا جناب ایوب سے حسد ہوئی ابلیس کو، کہتا ہے تو نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے تیرا شکر ادا کرتے، مجھے مسلط کر، مجھے مسلط کر ان کی دنیا پر، پھر میں دیکھتا ہوں تیرا کیسے شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا جاؤ۔ راہیہ نے حق کے لیے اللہ نے ایک سند بنا دی۔ جناب ایوب کو مثال بنانا تھا نا، راہیہ نے حق کے لیے قیامت تک کے لیے، کہ تمہیں نعمتیں مل رہی ہوں، اچانک چھننا شروع ہو جائیں تو گھبرانا مت، گھبرانا مت، دیکھنا کسی کا حق تو نہیں رہ گیا ایک، اور اگر کسی کا حق نہیں رہا جب بھی آ رہی ہے تو پھر بھی مت پریشان ہونا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ کبھی جب آیا تھا، اب دیکھیے اب یہ جملہ اب مکمل ہوگا جب میں بات آگے کروں گا، کہا جا تجھے مسلط کیا، دیکھ میرے بندے کو۔ اللہ چاہتا تھا کہ قیامت تک آنے والے راہیہ نے حق کے لیے ایک سند بنا دی جائے، لہذا جناب ایوب کی دنیا پہ مسلط کر دیا۔ جا جناب ایوب بیٹھے ہوئے تھے، شکر کر رہے تھے، اچانک ایک غلام دوڑتا ہوا آیا کہ اللہ کے مالک غضب ہو گیا، اللہ کے رسول غضب ہو گیا، ایوب غضب ہو گیا، آقا غضب ہو گیا۔ بھائی کیا ہو گیا؟
کہ وہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، غلاموں کو مارا ہے، باقی کو ساتھ لے گئے، سارا آپ کے اونٹ سب اٹھا کے لے گئے، سب لے گئے۔ شکر کرنے لگا، چلو اللہ کا شکر ہے۔ ابھی خبر نہیں ہوئی تھی دوسرا آ گیا، پیدر پہ مصیبتیں ہی ہوتی ہیں، دوسرا آ گیا، حضور غضب ہو گیا، وہ برابر کے والے بادشاہ نے یا وڈیرے نے جاگیردار نے حملہ کر کے زمینیں قبضہ کرتے ہیں نا، تو آپ لوگ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں مجھ سے ان باتوں کو، یا تو ہمارے یہاں زمینداری سسٹم ہے نہیں، یہاں تو ماشاءاللہ جگہ جگہ مقدمات عدالت میں جا کے دیکھ لیا کیجیے، بھائیوں کی اولادوں کے، بہنوں کے اولادوں کے، چاچا کی اولادوں کی، دادا کی اولادوں کے، ماشاءاللہ کتنے چل رہے ہیں سارے زمینداری کے جھگڑے۔ اللہ سب یہ جھگڑے ختم کر دے کسی طرح، مومنین میں نہ ہو، بس یہ گزارش ہوتی ہے۔ خیر جناب، اب وہ ہوا کیا، دوسرا آ گیا کہ جناب اس نے حملہ کیا، قبضہ کر لیا، ساری بھیڑ بکریاں مال مویشی سب لے گیا، اور جناب وہ آگ بھی لگ گئی، شیطان نے شعلہ بن کے، ان کا بھی آسمان سے آگ آئی تھی، فصلیں سب جل گئی، ایک کے بعد ایک خبر، ایک کے بعد ایک خبر، سب لے گئے، بھیڑ بکریاں، 2-3 حملے۔ اس کے بعد ایک سر پہ خاک ڈالتا ہوا غلام آیا اور کہ اللہ کا حضور، آپ کے بچے جس چھت کے نیچے کھانا کھا رہے تھے وہ چھت گر گئی، سب بیٹے آپ کے ختم۔ جناب ایوب پھر شکر میں، اور ان کی دعا لکھی ہوئی ہے قصص انبیاء میں، مناجات، دعا بھی نہیں ہے، مناجات۔ وہ مناجات کرتے ہوئے فرماتے ہیں جناب ایوب کہ اے میرے پروردگار، جب میں دنیا میں آیا تھا تو برہنہ تھا، اور جب میں تیرے بارگاہ میں جاؤں گا جب بھی برہنہ ہوں گا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ بے لباس آیا تھا، اور جب تیری بارگاہ میں پہنچوں گا جب بھی میرے تن پہ کوئی دنیا کا لباس نہیں ہوگا۔ تو نے سب کچھ مجھے دیا تھا، تو نے دیا تھا، جو کچھ بھی دیا تھا وہ مجھے تو نے دیا تھا، اب تو نے واپس لے لیا، اب تو نے واپس لے لیا، بس معبود میں اس پر راضی ہوں جس پر تو راضی ہے۔ اے میرے پروردگار، میں اس بات پہ راضی ہوں جس پر تو راضی ہے۔ اب جو 2-4 بچے ہوئے تھے غربت دیکھ کے وہ بھی بھاگ گئے نا، لیکن شکر کم نہیں ہوتا، شکر کم نہیں ہوتا جناب ایوب کا۔ اب اور شیطان ابلیس جو تھا وہ افسردہ ہوا کہ اب کیا کروں، اب کہاں سے بہکاؤں، افسردہ بیٹھا ہے، شاگردوں کو جمع کیا۔ اب دیکھیے تاریخ نہیں ہے، یہ ہے قصص انبیاء کے واقعات جن کو میں خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہ پروردگار یہ تو مال دنیا تھا، مجھے ان کے جسم پر مسلط کر، کیونکہ معصوم کے جسم پر مسلط نہیں ہو سکتا نا، اس لیے کہتا ہے اجازت دے میں ان کے جسم پر مسلط ہو جاؤں، پھر میں دیکھتا ہوں تیرے کیسے شکر کریں گے۔ اللہ نے کہا جا، تجھے جسم پر بھی مسلط کر دیا، سوائے 2 چیزوں کے، ایک عقل اور ایک ادراک۔ ادراک یعنی وہ قوت فہم، طاقت فہم، جس سے درک کرتا ہے نا انسان چیزوں کو۔ اللہ نہ کرے انسان کا سارا جسم ضائع ہو جائے مگر بینائی بھی چلی جائے، مگر یہ ادراک نہ جائے۔ ادراک مر گیا، انسان مر گیا، زندہ بھی ہو، صحت مند بھی ہو، چلتی پھرتی لاش ہے، لاش۔ ادراک یعنی یہ درک، قوت فہم، فہم چیزوں کو سمجھنا، دین کو سمجھنا، معاملات کو سمجھنا، دنیا کو سمجھنا، حالات کو سمجھنا، یہ ہے قوت ادراک، یہ ہے قوت فہم، کہ یہ 2 چیزوں میں مسلط نہیں کروں گا، ایک عقل پر اور ایک ادراک پر، باقی تو چلا جا۔ پیر سے بیماری شروع ہوئی، ٹانگ سے، اور پنڈلی میں زخم ہوا، ہوتے ہوتے ایسا ہو گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ قصص انبیاء کو نقل کر رہا ہوں، حالانکہ جو لکھا ہے وہ تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہم ظاہر جانتے ہیں کہ معصوم ہے، اور اللہ کے حکم سے امتحان کی اس منزل پر ہے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے۔ دیکھو میرا بندہ کیسا ہوگا، آپ کے جسم پر آبلے نکل رہے ہیں، وہ جو ایمان لائے تھے نا بھاگ گئے۔ یہ معاذ اللہ کیسا نبی ہے بھئی؟ آپ کے اپنے معاشرے میں دیکھ لیجیے، کوئی جس کی آپ بہت احترام کرتے ہیں، مقدس ہو، خدا نہ کرے اس کو کوئی ایسا مرض لگ جائے، تو آپ کہیں گے لو بھائی یہ کہاں نمازیں کیسا بات ہے، دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ بیچارہ آ جائے گا نا۔ جیسے کسی نے پوچھا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، پوچھا تھا کہ مولا کیا یہ جزام اور کوڑ جیسے مرض بھی مومن کو ہو سکتے ہیں؟ تو عجیب مولا نے جواب دیا، مولانا کا کیا مومن کے علاوہ بھی کسی کو ہو سکتے ہیں؟ یعنی امتحان کی آخری منزل ہے یہ، لہذا خبردار خبردار کسی مریض کو دیکھ کے کبھی انگلی مت اٹھانا اور ڈرنا کہ اللہ کسی وقت بھی کسی کو بھی کسی بھی امتحان میں ڈال سکتا ہے۔ مریضوں کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرو تاکہ خود صحت مند رہو، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ اب ایسا مرض کے چھوڑ کے بھاگ گئے، توبہ توبہ، یہ اپنے آپ کو نبی کہتے تھے، یہ نبی ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ لیکن قصص بتا رہا ہوں، حتیٰ کہ 4 بیویوں میں سے 3 بیویاں بھی چھوڑ کے چلی گئیں،
لو بھائی ہم تو پتہ نہیں کیا سمجھے تھے، غربت بھی تو آ گئی نا، غربت بھی آ گئی۔ پہلے کہاں وہ جناب کھیت مال مویشی کچھ بھی نہیں، فاقوں کی نوبت مگر رحمہ، ایک زوجہ ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اور پورے اطمینان سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جناب رحمہ مزدوری کرتی تھی۔ اتنے بڑے آدمی کی بیوی جناب ایوب اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے تھے، تو خود مزدوری کرتی تھی، کام کاج کرتی تھی، اور اس سے کچھ کھانا پینے کا سامان اس سادگی سے لے کر آتی تھی۔ یہ جناب ایوب کا حال۔ جناب ایوب ہر مصیبت میں صبر کرتے رہے، چھوڑ کے چلے گئے۔ کتنے بچے ایمان والے؟ جناب ایوب سمیت 3۔ یہ ہوتا ہے حال ایمان لانے والوں کا۔ مجمع تھا، اکٹھا تھا، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، سب عبادتیں بھی کر رہے تھے۔ بعد میں کتنے رہ گئے؟ جناب ایوب، ان کی اہلیہ، یہ والی اہلیہ جناب رحمہ، اور ایک جوان، اس کا نام میں نے ڈھونڈا نہیں ملا مجھے، بل ایک جوان آدمی تھا۔ وہ ایک جوان عبادت گزار تھا، راہب تھا، کیونکہ یہ چلے گئے تھے پہاڑوں میں عبادت کرتے تھے۔ جناب ایوب کا پتہ چلا، منافقین نے جا کے بتایا، لو جس کے کہنے پہ تم عبادت کرتے ہو جا کے اس کے حالت تو دیکھو۔ یہ سارے عبادت گزار آئے اور کہتے تھے توبہ توبہ، یہ کیا ہوا؟ آپ تو نبی ہیں، نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، چھوڑ کے جا رہے تھے۔ وہ نوجوان آگے بڑھا، اس نے کہا ایوب آپ نے کوئی چھپ کے ضرور ایسا کام کیا ہے، چھپ کے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ پر یہ مصیبت آئی ہے؟ جناب ایوب فرماتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے کبھی دسترخوان پہ یتیموں کے بغیر کھانا نہیں کھایا، اور اگر جب بھی مجھے 2 امر درپیش ہوئے کہ ان میں سے ایک کام کرنا ہے تو ہمیشہ میں نے جس میں زیادہ مشقت تھی مشکل کام کو اپنایا ہے۔ اللہ میرا جانتا ہے کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ 2 نوجوان ایمان پہ رہا، اس نے ان عبادت گزاروں کو، ان ایمان لانے والوں کو لتاڑا کہ اگر نبی اس حالت میں تو اللہ کی کوئی حکمت مصلحت ہے کیا؟ جب تم نے، میں نے، کسی نے کوئی خرابی نہیں دیکھی مگر اس کے باوجود چلے گئے اور تانا زنی بھی کرتے تھے۔ جب بعد میں پوچھا گیا جناب ایوب سے کہ ایوب پیغمبر، ان امتحانات کے زمانے میں سب سے اذیت کس بات کی تھی آپ کو؟ سب سے زیادہ تکلیف کس بات کی تھی جانتے ہیں؟ زبانیں کھولنے والوں سنو، کسی کے لیے بھی، سب کو کہہ رہا ہوں، خبردار ایسی باتیں نہ کیا کرو، تہمتیں نہ لگاؤ، الزامات نہ لگاؤ، جھوٹے بہانے افسانے تراش کے کسی کے ساتھ نہ لگاؤ۔ جانتے جناب ایوب نے نہ مال مویشی کا ذکر کیا، نہ اولاد کے بچھڑنے کا، نہ بیویوں کے چھوڑ جانے کا، نہ بیماری کا، نہ جسم کے، معاذ اللہ، مجھے تو یقین نہیں، لیکن کیونکہ روایت ہے تو پڑھ رہا ہوں کہ جسم پہ جو آبلے نکلے تھے ان آبلوں کا کسی کا نہیں ذکر کیا۔ جانتے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ میں عجیب ہو رہا ہوں، یہ لفظ استعمال کر کے، شتم الاعداء، وہ جو میرے دشمن زبان کھولتے تھے نا مجھ پہ، سب سے زیادہ مجھے اذیت زبان کے وار کی تھی۔ یہ چھوٹی سی 2 انچ کی زبان چل جاتی ہے نا، میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سنی نا، میری بچیوں سے کہہ رہا ہوں خبردار، بہت آسان ہے 2 انچ کی زبان چلانا، بیٹھے اور کسی کو کچھ بھی کہہ دیا، نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا گناہ ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ اور ہم۔ اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرو، خبردار ایسے نہیں، الزام تراشی، تہمت، غیبتیں، اس دنیا سے باہر آ جاؤ۔ کیا کہتے ہیں جناب ایوب؟ سب سے زیادہ جو مجھے اذیت تھی وہ کس بات کی اذیت تھی؟ زبان کی۔ یہ جو زبان کے زخم مجھ پر لگاتے تھے، اس ہر تکلیف سے زیادہ تھے۔ مولا کو کاہے کی تکلیف تھی؟ آپ کا اور میرا مولا علی کیوں کہتے تھے جناب ابو طالب کو یہ کافروں کی اولاد، کافر، یہ کافروں کی اولاد؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کو کیوں کہتے تھے کافر؟ ابو طالب سے مسئلہ نہیں تھا، جانتے تھے کہ جب ابو طالب کو کہیں گے تو علی کو تکلیف ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ علی کو تکلیف پہنچانے کی، اور واقعی علی کو وہی تکلیف تھی، زبان کی تکلیف تھی۔ میدان میں کون لڑ سکتا تھا علی سے؟ میدان میں کس میں دم تھا؟ میدان میں کون علی کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ وہاں بدلے نکالتے تھے نا۔ تو جناب ایوب فرماتے ہیں کہ یہ ہوا میرے ساتھ، اب جب اس میں بھی کامیاب نہیں ہوا تو بیٹھا ہے، پھر اب کیا کروں؟ چیلے چمیٹے بھی جمع کر لیے ابلیس نے، اب کہاں سے آؤں، کدھر سے آؤں؟ افسردہ بیٹھا ہے کہ نہیں آتے قابو ایوب۔ تو کسی چیلے نے کہا کہ وہیں سے جانا جہاں سے آدم کو بہکایا تھا،
کہاں سے بہکایا تھا؟ بیوی، زوجہ، اہلیہ. یاد رکھیے کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، قرآن مجید میں دونوں کا ذکر ہے کہ شیطان نے دونوں کو بہکایا. یہ خامخواہ میں خواتین پر خالی الزام نہ ڈال دیا کیجئے. جہاں بھی آیا ہے اَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تثنیہ کا ضمیر ہے، یعنی ان دونوں کو کہا. یقیناً پہل کی جناب حوا سلام اللہ علیہ نے، ہم سب انسانوں کی مادر گرامی نے، مگر قرآن میں دونوں کا ذکر ہے کہ ساتھ تو جناب آدم نے بھی دیا نا. تالی تو دونوں ہاتھ سے بجی تھی نا، ایک ہاتھ سے تھوڑی. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے گمراہ کیا کہ وہیں سے جا. اور وہ جناب راستے میں طبیب بن کے آگے کھڑا ہو گیا. کہا کہ بھئی بہتر تو ہو جائے گا، لیکن یہ وعدہ کرو کہ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے اللہ نے ٹھیک کیا، میں نے ٹھیک کیا ہے، میرا نام لینا. جناب رحمہ خوش ہو گئی. جناب رحمہ نے کہا ٹھیک ہے تیرا نام لے دیں گے. کہیں جا کے یا کہیں زغالہ دیا، ایک بز دی، کہیں مرغی، کہیں بکرا، کہ بھئی لے جائیں ذبح کر کے دے، مگر دیکھو جب میرا نام لینا. جناب ایوب پیغمبر ہے نا، جانتے ہیں نا. اب وہ تو محبت میں آئی جناب رحمہ کہ بھئی ایسا ایسا ہے، بس یہ ہے کہ اس طبیب کا نام، آپ ٹھیک تو ہو جائیں گے، اس طبیب کا نام لیجیے گا. یہ وہ موقع ہے جہاں پہ غصہ آیا جناب ایوب کو. رحمہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے. شیطان تم کو ملا، ابلیس تم کو ملا، اور تم اس کے بہکاوے میں آ گئے. میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں سب، اور میں صحت مند ہو گیا تو 100 درے لگاؤں گا. گھبرائیے مت. قرآن مجید میں ذکر ہے اس سزا کا. سورہ سعاد 38واں سورہ 44ویں آیت گھر جا کے پڑھ لیجیے گا کہ ایوب اپنی قسم نہ توڑیے، بلکہ 100 تنکے لے کے فضرب، اس کو لگا دیجیے، فضربا ان کو لگا دیجیے، ولا تہنس، اپنی قسم کو نہ توڑیے. تو ذکر سزا کا ذکر ہے، واقع کا ذکر نہیں. واقع 2-3 ہے، دونوں بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ واقعہ ہو گیا کہ شیطان نے بہکانا چاہا، دور کر دیا اپنی، چلے جائیے آپ. رحمہ کو دور کر دیا، اکیلی خدمت کرنے والی تھی، وہ روتی ہوئی چلی گئی. ٹھیک ہو گیا تو 100 درے ماروں گا، 100 کوڑے یا 100 تازیہ نے. تو اللہ نے یہ سبیل نکالی. قرآن میں اس کا ذکر ہے، لہٰذا یہ نص قرآنی ہے، اس سے ہم تو پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہاں وجہ کیا بنی اس میں ہے، ایک یہ وجہ بنی، ایک وجہ یہ بنی کہ جو 2-3 انداز میں نقل کی جاتی ہے، جو ہمارے لیے کم از کم قابل قبول نہیں ہے، لیکن اکثر نقل ہوئی ہے، تو بھائی آپ کو سنائی دیتا ہوں. جناب 2-3 واقعے ہیں کہ اپنے گیسو لمبے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ. میں اس کو بات کو نہیں مانتا، کیونکہ نبی کی نسل سے ہے، نبی کی ذریت میں ہے، نبی کی اہلیہ اور وفادار اہلیہ، خدمت گزار اہلیہ، سب نے چھوڑ دیا. جانتے ہیں عرصہ کتنا تھا بیماری کا، یہ امتحانات کا؟ 7 سال سے 17 سال، 17 سال اس زوجہ نے ساتھ دیا ہے. اور انہی کی خاطر، انہی کی تکلیف میں یہ جو بہکاوا کا ذکر ہے 2 طرح سے یہ ہوا. یا کوئی ایک عورت مل گئی تھی راستے میں کہ کیوں پریشان ہو، شیطان عورت کی صورت میں ملا اہلیہ کو، رحمہ کو، جناب رحمہ کو. جناب رحمہ نے کہا بتایا حال یہ، کہا کہ اچھا میں یہ بہت حسین عورت ہوں، لیکن میرے بال چھوٹے ہیں، تھوڑے سے بال اپنے دے دو. کہا عورت ہی تو ہے، اس کو دے دیتی ہوں بال، مرد کو تو نہیں دے رہی. یہ بھی واقعہ نقل ہوا. لیکن کچھ بھی ہوا، ایک غلطی ہوئی. نبی تو نہیں ہے نا، پیغمبر نہیں ہے. معصومہ اس معنی میں معصومہ بھی نہیں ہے. معصومہ تو کچھ اور ہوتا ہے نا. جناب مریم ہے، اور پھر معصومہ کونین جو ان سب کی سردار ہے، اولین و آخرین کی. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. وہ تو نہیں ہے نا. منصب اپنا ہے نا، منصب اپنا. یہی تو فرق ہے جو دنیا نہیں جانتی. اگر اور بھی ہیں تو لاؤ نا، ان کی نسلیں کہاں ہیں؟ کئی تو ہوں گی ان کی اولادیں. اب وہ خود چھپ کے بیٹھی ہیں تو ہم کیا کریں؟ اولاد تو فاطمہ ہی کے سامنے ہے نا کائنات میں. اب تو سمجھ میں آ گئی بات کہ اور بھی ہیں تو کہاں ہیں؟ اور بھی ہیں تو ایک ہی ہے نا جس کی نسلوں کا چرچا ہے، جس کی نسلوں سے دشمنی ہے، جس کی نسل ختم کرنا چاہتے ہیں. اور قرآن فرماتا ہے کہ نہیں کر سکتے حبیب آپ کی نسل کو قطع، آپ کے دشمن کی نسلیں قطع ہو جائیں گی، آپ کی نہیں. ایسے ہی ہوا ہے نا. چلیے اس جملے کو مکمل کر دیتے ہیں تاکہ آپ ایک خاص کیفیت سے باہر تو نکلیں، پھر میں مضمون کو آگے بڑھاؤں گا. یہی ہوا نا کہ ابتر کا کیا مطلب ہے؟ جس کی نسل قطع ہو جائے. دم بریدہ وہ حیوان جس کی دم نہ ہو. انسانوں میں یہ لغوی معنی، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کا بیٹا نہ ہو تاکہ اس کی نسل آگے نکلے. یہ ابتر ہے.
قرآن نے کیا فرمایا؟ آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کو کہنے والا ابتر ہے۔ کیوں؟ کیسا ابتر؟ عاص بن وائل کی اولاد تو ہوئی، بیٹے بھی ہوئے، آج تک ہیں ان کی اولادیں، سب کی اولادیں ہیں، جتنے بھی دشمن اہل بیت ہیں۔ یزید میں کربلا میں جنہوں نے قتل کیا اہل بیت کا اور ان کے جانثاروں کا، کیا ان کی اولادیں نہیں ہیں؟ مختار نے انہی کو تو مارا، ان کے بچے تو باقی تھے، ہیں نا، ساری دنیا میں ہیں، مگر کوئی تعارف کراتا ہے اپنا؟ وہ تو ہم ان کے اعمال کی وجہ سے پہچان لیتے ہیں کہ یہی ہے، ہم پہچان لیتے ہیں۔ مومنین کی آنکھ سے تو نہیں چھپ سکتے نا، کبھی خوارج کی صورت میں، کبھی تکفیری صورت میں آتے رہتے، ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے وہی ہے ان کے باپ دادا۔ یزیدیت کیوں کہتے ہو؟ سمجھ میں آ گیا، وہ یزیدیت چل رہا ہے سلسلہ، پہچان۔ لیکن کوئی کہتا تو نہیں نا کہ میرا شجرہ، بھائی آپ کے پاس، سادات کے پاس اور بھی جن کا شجرہ صاف ہے، کوئی سادات نہ بھی ہو، پورا شجرہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں نا اپنا شجرہ، فلاں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں۔ لیکن یہ لاپتہ کے ماننے والے ہیں، ہم لافتہ کے ماننے والے ہیں۔ یا خوارج کی بات کر رہا ہوں بھائی، تکفیریوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے اوپر نہ لے جائیں لوگ، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو آپ بھی نہیں مانتے، خوارج یعنی تکفیری، میرے دوست میرے بھائی بھی ان کو نہیں مانتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو کوئی اپنا شجرہ بتاتا ہے، ملاتا ہے وہاں سے؟ نہیں ملاتا نا، نہیں ملاتا۔ اب تک کسی میں جرأت نہیں، کون کہے گا کہ میں عمر سعد میرا جد اعلیٰ تھا، شمر میرا جد اعلیٰ تھا، ابن زیاد میرا جد اعلیٰ تھا؟ اب یہ فرق کیا ہے ابتر کا، کہ جن کو قتل کیا گیا کربلا میں، اپنے خیال میں جن کی نسل منقطع کی گئی، جن کے بیٹوں کو کاٹا گیا، جن کے لاشوں کو روندا گیا، اللہ نے کیا عزت دی کہ قیامت تک آپ کا دشمن ابتر ہے رسول۔ آپ ابتر نہیں، آپ کو ایسی بیٹی دے رہا ہوں، ایسی خیر کثیر، ایسا کوثر دے رہا ہوں کہ قیامت تک اولاد فاطمہ اولاد رسول کہلائے گی۔ آل رسول بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ بن گئے نا سادات، آل رسول بن گئے، اولاد رسول بن گئے۔ اب خود اپنے کوئی منصب کا خیال نہ رکھے تو اس کا قصور ہے، اللہ نے تو دے دیا نا منصب، لہذا ان منصبوں کا پاس کیا کرو جو اللہ نے تمہیں دیے، بغیر کسی محنت مشقت کے تمہارے دے دیے نا، تمہارے ماں باپ یا اجداد کی خوبیوں کی بنا پہ نا، ان کی نیکیوں کی بنا پہ۔ خدا کے لیے سادات سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری دین کے معاملے میں ڈبل ہے، ڈبل۔ لوگوں کی ایک ذمہ داری تو آپ کی دگنی ہے، اس سے بھی زیادہ۔ خیر آئیے اس طرف آئیں، اس سے پہلے کہ آپ لوگ گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیں، حالانکہ آج کی تاریخ میں گھڑی نہ دیکھیے آپ، بہت اچھا میرا بچہ، میرا چھوٹا بھائی علی صفدر بھی نوحہ خوانی کرے گا، جو کسر میری رہ جائے گی وہ انشاءاللہ سب پوری کر دے گا، آپ پریشان نہ ہوں، بہت پیارا، اللہ اس کو توفیقات دے، اس کو زندگی دے، طول عمر دے۔ خیر جناب وہیں لاتا ہوں، تو جناب ایوب کا اتنا بڑا امتحان، لیکن یہ اب یہاں تک جب نوبت پہنچی نا، اچھا جناب ایوب کی خوبی یہ بھی تھی، اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میرے امتحانات کا خاتمہ کر دے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نَادَاهُ، میرے بندے، اب پوری آیت پڑھ رہا ہوں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نَادَاهُ رَبَّهُ، میرے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب اس نے پکارا اپنے رب کو، آواز دی اپنے رب کو، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ معبود یہ بیماری سے مراد کیا ہے؟ یہ ساری مصیبتیں مجھ سے چمٹ گئی ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ امتحانات ختم کر دے، یہ نہیں فرمایا میری مصیبت ختم کر دے۔ دوسری جگہ ہے اذ ناداہ ربہ، اذ نادا ربہ، جب اپنے رب کو پکارا اور کہا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بار الہ یہ شیطان مجھ سے چمٹ گیا، اللہ پر نہیں ڈالا، شیطان مجھ پر چمٹ گیا ہے، مجھے اذیتیں اور تکلیفیں دے رہا ہے، اتنا، یہ نہیں کہا ختم کر دے۔
بلکہ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یہ سورہ انبیاء کی ایک 83ویں آیت ہے، ایک سورہ سواد کی 44ویں آیت ہے، ایک 21واں سورہ ہے، ایک 38واں سورہ ہے. اسی بہانے جا کے دیکھ لیجیے گا، جناب ایوب کا ذکر آپ کو مل جائے گا، جناب ایوب علیہ السلام کا کہ پالنے والے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. کیوں؟ کب؟ یہ جب یہ معلوم ہوا کہ میری زوجہ کو بازار میں جانا پڑا ہے. محبت تو کرتے تھے نا، قسم کھا لی لیکن محبت کرتے تھے، اور وہ بھی جب چلی گئی ہیں یاد رکھیے کہ جناب رحمہ بے چین ہیں، رو رہی ہیں، توبہ کر رہی ہیں. جنگلوں میں چلی گئی تھی جناب رحمہ، بعد میں واپس آئیں، اور جناب ایوب بھی بے چین ہیں، محبت کرتے ہیں. مگر اس وقت ایسا واقعہ ہوا کہ لوگوں نے غلط انداز میں آ کے جناب ایوب کو بتایا. ایک انسانی حمیت اور غیرت ہوتی ہے نا، اس میں جناب ایوب یہ دعا کر بیٹھے، یہ نہیں کہا ختم کر دے میرے امتحان کو. ربہ، اے میرے رب، انی مسنی الضر، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں تو جانتا ہے کہ مجھ سے چمٹ گئی. وانت ارحم الراحمین، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا. بس اتنا کہا. کتنی احتیاطیں کی جناب ایوب نے، اور مشیت نے کیا کہا؟ چاہیے ٹھوکر ماریے زمین پہ. جناب ایوب کو کہا کہ ٹھوکر ماریے، اور جو پانی پیدا ہوگا وہ ٹھنڈا اور میٹھا ہے، یہ اس پانی میں آپ کے لیے شفا ہے. تو جناب ایوب نے ٹھوکر ماری، چشمہ جاری ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پیغمبر ختمی مرتبت کے کمالات ایوب سے زیادہ ہے کہ کم ہے؟ خدا کے بندو، جب معجزات بیان کیے جائیں معصومین کے شک میں پڑتے ہو. کچھ لوگ ہیں شک میں پڑتے ہیں، شکاکین ہیں، ان کو ہر بات میں شک پیدا ہو جاتا ہے. قرآن میں جناب ایوب کا تذکرہ ہے. اب یا تو طے کرو نا کہ ایوب کہاں اور رحمت للعالمین کہاں. جناب ایوب نے وہی پیر رگڑا، چشمہ وہیں سے جاری ہوا، اور اسی چشمے سے اپنے زخموں کو دھویا، صحت مند جوان ہو گئے. اللہ نے سب نعمتیں، پروردگار فرماتا ہے پہلے سے بھی زیادہ. ہم نے اپنے ایوب کو امتحان میں جب کامیاب دیکھا، 17 سال اتنی مشقتیں، اتنی زحمتیں اٹھائیں. میں نے تو کچھ تھوڑا سا ہی پڑھا مجلس کے ماحول کا خیال کرتے ہوئے، ورنہ تو جناب ایوب پہ پڑھتا چلا جاؤں 5-6 مجلسیں. میں تو شارٹ کٹ کیا، بالکل ختم کیا. 17 سال کے بعد جوان، اب بے چین ہو کر جناب رحمہ ڈھونڈتی ڈھانٹتی آئیں واپس کے، کچھ معافی مانگ لوں گی، پیر پکڑ لوں گی ایوب سے، مجھے معاف کر دے. بس معافی مانگنے کے لیے آ گئی جناب ایوب کا. مگر دیکھا تو یہاں تو حالت ہی دوسرے، سرسبز باغات ہیں، جہاں کھنڈر چھوڑ کے گئی تھی کچھ بھی نہیں تھا، ٹوٹا ہوا گھر جس کی چھت گر گئی تھی اپنے ہی بچوں پہ. وہ دیکھ ایک جوان خوبصورت بیٹھا ہوا اوپر سے دیکھ رہا ہے. ایک ایک سے پوچھیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کی میں خدمت کرتی تھی، مریض تھا، کوئی مجھے یہ تو بتا دو زندہ ہے کہ مر گیا. اب سب جو نئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں پتا، یہاں ایسا کوئی بوڑھا آدمی نہیں تھا. جناب ایوب کے پاس پہنچی تو جناب ایوب نے پوچھا، معلوم کیا کس کو پوچھ رہی ہے؟ کہا ایک بوڑھا آدمی، میرا شوہر تھا ایوب، بیمار تھا، ہل بھی نہیں سکتا تھا، مجھے کم از کم اتنا تو پتا چل جائے وہ زندہ ہے کہ چلا گیا. جناب ایوب مسکرائے، کہا غور سے دیکھ میرے چہرے کو. پھر وہ جوانی کا چہرہ یاد آیا، کہا کہ تمہاری صورت مشابہ، بہت مشابہ ہے میرے شوہر ایوب سے. کہا میں ہی ہوں. ایوب، اللہ نے نعمتیں واپس کر دی اور میں نے بھی تجھے معاف کر دیا. بیٹھ گئی قدموں میں رحمہ، رونے لگی. اسی لیے تو آئی ہوں ایوب کے ساتھ رکھو یا نہ رکھو، معاف تو کر دو مجھے. یہ پیغمبر اور اس کی وفادار اہلیہ کا قسم کھائی ہوئی، کہا مار لو. جناب رحمہ کہتی ہے مار لو مجھے، 100 درے مار لو، میں اسی قابل ہوں. مجھے 100 کوڑے مارو، مجھے 100 تازیانے مارو. لیکن اب جناب ایوب کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ معبود میری مشکل کو حل کر دے. تو جانتا ہے کہ یہ سچی ہے، میری اہلیہ سچی ہے، میری زوجہ سچی ہے. پھر مشیت مہربان ہے، اپنے بندوں پر نہیں جانتے، تمہارے ماں باپ سے زیادہ تمہارا رب تم پر مہربان ہے. کبھی کوشش تو کرو ذرا سی باتوں کو سمجھنے کی. معرفت کا آخری حد و حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن اتنا سمجھ لو کہ تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے، وہ کریم رب ہے. کیا کہا؟ نہیں، آپ اپنی قسم پوری کیجئے میرے بندے ایوب، آپ میرے صابر بندے، اپنی قسم پوری کیجئے. یہ 100 بالیاں گندم کی لیجئے اور مار دیجئے اپنی بیوی کے پشت میں، یہ ہو جائے گی آپ کی قسم پوری. ایسا ہوا.
بس میں یہاں سے ایک منزل دکھانا چاہتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ آج کی شب ایسی تھی کہ میں اس طرح سے فضائل خود بھی نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا. شب شہادت ہے چوتھے امام کی, ہے نا, لہٰذا میں نے جناب ایوب کا ذکر کہا نا خاص طور پہ کیا تھا, اسی وجہ سے کیا تھا کہ آج میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح سے جیسے کل پرسوں مجلس ہوئی, انشاءاللہ زندگی نہیں پرسوں سے پھر آپ کو وہ ماحول مل جائے گا, مگر خاص طور پہ کیونکہ شب شہادت ہے اور شبیہ تابوت بھی اس بیمار کی برآمد ہوگی کہ جسے افسوس اس بات کا ہے کہ سب کے تابوت اٹھے, میرے بابا کا نہیں اٹھا. بس اسے میری کمزوری سمجھ لیجئے یا اسے میری مجبوری سمجھ لیجئے, جو بھی سمجھ لیجئے, کیونکہ شب شہادت تھی چوتھے امام کی, لہذا میں نے ذکر بھی اس کا کیا جو انبیاء میں سب سے زیادہ بیمار رہا. 17 سال بیمار رہا. لیکن میں کہتا ہوں اے جناب ایوب علیہ السلام, اے اللہ کے صابر بندے, اے اللہ کے عبد, ایسے عبد جسے اللہ نے اواب کہا, صابر کہا, آپ کی منزلیں, آپ کے مقامات سب اپنی جگہ, لیکن اے ایوب آپ کی صبر کی آخری منزل یہ تھی کہ آپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ آپ کی اہلیہ بازار میں جائیں. انتہا تھی نا, بس آپ تیار ہیں گریہ کرنے کے لیے, مجھے ضرورت نہیں پڑی. بیمار کا پرسہ دینا ہے آج امام زمانہ کو, سید سجاد کا پرسہ دینا ہے اس کی دادی زہرا کو. ایسا ہی ہے نا, معبود چند کلمات عطا کر دے مجھے کہ میں بیمار کربلا کے مصائب کا حق ادا کر دوں. ایوب صبر کی انتہا یہی ہے نا آپ کی, ہماری جانیں آپ پر قربان. صبر کی انتہا یہ ہے کہ آپ سے برداشت نہ ہوا کہ آپ کی اہلیہ بازار میں چلی جائے, آپ سے گوارا نہ ہوا کہ آپ کی اہلیہ کے سر سے ذرا سی چادر سرک جائے, آپ سے گوارا نہ ہوا کہ ذرا سے بال کوئی دیکھ لے آپ کی اہلیہ کے. آئیے سید سجاد کو دیکھیے, کیا کچھ ہے جو کربلا کا علی نہیں دیکھ رہا ہے, کیا کچھ ہے جو کربلا کے علی کے سامنے نہیں آ رہا ہے. پہلی منزل سے شروع کرو. پہلی منزل وہ ہے سید سجاد کی, جب زینب نے شانہ پکڑ کر ہلایا تھا, بیٹا اٹھو اٹھو, قیامت برپا ہو گئی, ہوش میں آؤ سید سجاد. ارے دیکھو یہ کیسی آوازیں ہیں, زینب کے کانوں میں آوازیں آ رہی تھی نا, الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا. دیکھو کیا ہوا, سہارا دے کر اٹھایا زینب ام کلثوم نے. بیمار نے پردے کی طرف دیکھا, خیمے کے پردے کی طرف دیکھا, فرماتے ہیں اس پردے کو ہٹوائیے. فضہ نے خیمے کا پردہ جو دروازے کی طرح لٹکا ہوا تھا اسے ہٹایا, نگاہ پڑی سید سجاد کی, کھڑے ہو گئے سہارا لے کر پھپھیوں کا, اور یہ جملہ ادا کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, السلام علیک یا ابا عبداللہ. پس سید سجاد نے اتنا کہا, زینب ام کلثوم کی نگاہیں بھی اس طرف گئی, کیا دیکھا, نو کے سنا پہ سید سجاد کے بابا کا سر ہے. ایسا ہی ہے نا, جانتے چہلم کے مصائب میں نہیں پڑھ رہا, وہ جہاں زندگی رہی پڑھوں گا, مگر ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب چہلم کے موقع پہ کربلا پہنچے ہیں سید سجاد, 1 سال بعد صحیح یا جب بھی پہنچے, چہلم منایا ہے نا زینب نے, جابر بھی وہاں پر موجود تھا, ایک پڑھنے والا بھی بنی اسد کا آ گیا تھا. سب واقعات سناتے سناتے جب وہ ایک مقام پر پہنچا تھا علی اصغر کی شہادت پر, تو جابر گھبرا کے کھڑے ہوئے تھے, اور کھڑے ہو کر کہتے تھے خبردار خبردار, علی اصغر کی شہادت نہ پڑھنا. سید سجاد نے حیران ہو کر کہا تھا جابر سے, جابر اے میرے جد کے صحابی کیا ہوا, علی اصغر کی شہادت نہیں سن پا رہے. کہا مولا میں شیرخوار کی شہادت سننے کی طاقت نہیں رکھتا, میں نہیں سن سکتا کہ ان ظالموں نے معصوم بچے کو کیسے مارا ہوگا. بس میرا بیمار امام سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے جابر علی اصغر کی شہادت نہ سنی گئی. سید سجاد کے دل سے پوچھ, بابا کے گلے پہ خنجر چلتے بھی دیکھا, بابا کے سر کو نو کے سینہ پر بھی دیکھا,
جابر خیموں کا لٹنا بھی دیکھا، خیموں کا جلنا بھی دیکھا۔ جابر رسول زادیوں کے سروں سے چادروں کا چھننا۔ اے جناب ایوب آئیے کربلا آئیے، دیکھیے سید سجاد کے سامنے تازیانوں سے مارا جا رہا ہے۔ ثانیہ زہرا کے بازو پر صرف رسیوں کے نیل نہیں ہیں، تازیانوں کے بھی نشان ہیں۔ آئیے ایوب آئیے، آپ کو مال اولاد سب واپس مل گئی۔ سید سجاد کے 18 یوسف میں سے کوئی واپس نہیں آیا، وہاں سب واپس مل گیا۔ یہاں سید سجاد کے سامنے اس کی معصوم بہن کو تماچے مارے جا رہے، اس کے کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے۔ سید سجاد گزر رہا ہے کربلا کے میدان سے، بے گور و کفن بابا کا لاشا پڑا ہے، خاک ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ جناب ایوب آپ کو اتنا دکھ ہے کہ میری زوجہ بازار میں گئی، آئیے کوفے کے بازار میں، آئیے شام کے بازار میں، ایک بیمار جوان زنجیروں سے جکڑا ہوا، توق خاردار گلے میں، ایسا توق خاردار کہ اندر کی طرف میخیں، جب بیمار گردن ہلانے کی کوشش کرتا تھا میخیں گردن میں گھستی تھی اس کے۔ اس عالم میں سر نیوڑائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے چلا جا رہا ہے، اور اونٹوں کی رسن ساربانی کر رہا ہے، ایک ناقے کی رسی ہاتھ میں ہے۔ ایوب جانتے ہیں ان ناقوں پر کون ہے؟ ان ناقوں پر سید سجاد کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، پھپھیاں ہیں، اور عام خواتین نہیں ہیں، یہ آخری رسول ختم المرسلین کی بیٹیاں ہیں جنہیں سربرہنہ بازاروں میں لایا گیا ہے۔ اور سنیے، پتہ نہیں کتنا وزن بتاتے ہیں پڑھنے والے کہ توق کتنے من کا تھا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے کتنے من کا تھا، مگر جو دوسرا جملہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا وزنی توق تھا کہ اس توق کے بوجھ سے بیمار کی گردن جھکی رہتی تھی۔ میں کہتا ہوں نہیں، توق کتنا ہی وزنی کیوں نہ ہو، سید سجاد کی گردن جھکا نہیں سکتا، سر جھکا نہیں سکتا۔ ارے یہ وزن توق کے وزن کی وجہ سے نہیں جھکی رہتی، یہ سر تو اس لیے جھکا رہتا ہے کہ بیمار سر اٹھائے تو کیسے اٹھائے، جب سر اٹھاتا ہے یا نو کے سنا پہ بابا کا سر نظر آتا ہے یا ناخوں پہ ماں بہنوں کا کھلا سر۔ اب مجھے بتاؤ کہ 35 سال خون کے آنسو روئے کہ نہ روئے؟ کون سا لمحہ ہو، کون سا وقت ہو جب سید سجاد کو کربلا یاد نہ آئے؟ کون سا وقت ہو جب شام کے بازار کے منظر سید سجاد کی آنکھوں میں نہ ہو؟ کون سا وقت ہو جب اپنے بابا کے خشک گلے کو بھول جائے سید سجاد؟ بس عزادارو 35 سال خون کے آنسو روتا رہا، کربلا کو اپنے آنسوؤں کی بنیاد دیتا رہا، عمارت مضبوط کرتا رہا۔ بابا بابا قیامت تک کے لیے تیری عزاداری قائم کر کے جاؤں گا۔ 35 سال خون کے آنسو روتا رہا سید سجاد۔ آخر زہر کی سازش کی گئی، مسموم کیا گیا۔ سید سجاد نے وصیتیں کی اپنے بچوں کو، محمد باقر کو قریب بلایا، اسرار امامت حوالے کیے، تاکید کی کہ میرے بابا کی عزاداری سے غافل نہ ہونا، میرے بابا کا فرش عزا بچھانا نہ بھولنا۔ جانتے ہو 3 دن امام تڑپتا رہا، 3 دن تڑپتا رہا، آخر لقاء اللہ سے پیوست ہو گیا بیمار امام۔ مجمع اس زمانے کے حساب سے پورا مدینہ آ گیا، ظاہری طور پر بڑا جلوس گیا۔ ناقہ 3 دن تک روتا رہا سید سجاد کا، اور اسی قبر اتھر پہ اس نے بھی جان دے دی۔ لیکن جنازہ اٹھا، تابوت اٹھا، اب پوچھو سید سجاد سے، سید سجاد کے جملے ہیں، کیا کرے وہ بیٹا، کیا کرے وہ جوان بیٹا
بیٹا جس کے سامنے باپ کا لاشا پڑا ہو، اس کے تن پہ سر نہ ہو، اس کا بدن زمین سے یکساں ہو گیا ہو، ایسے پامال کیا گیا ہو، اور اس بیٹے کو اجازت نہ ہو کہ اپنے بابا کا تابوت اٹھا لے۔ ماتم حسین سجادے غم کیسے اٹھائے ہوں گے، ہائے سجادے غم کیسے اٹھائے ہوں گے، ہائے سجادے